نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، محبت سے ذرا اونچی آواز سے توجہ سے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توجہ کریں. اونچی آواز سے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ماہ رمضان المبارک کی آج 27 تاریخ 27واں روزہ ہے. 1445 ہجری بمطابق 7 اپریل 2024. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں پابندی سے روزانہ عبادات کی، روزوں کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت، تراویح سے پہلے روزانہ پابندی سے خلاصہ تفسیر و ترجمہ سننے کی، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کے مختلف واقعات سننے کی، اور پھر رمضان میں اتوار مختلف ٹاپکس پر خصوصی بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ان تمام نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. آج آخری اتوار لاسٹ سنڈے ہے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا حقوق العباد. ماشاءاللہ کل 27ویں شب تھی. ظاہر ہے پوری رات آپ رات جاگے، فجر پڑھ کے یہاں سے گئے تو ایک تھکن تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، ہمت دی، صحت دی، تندرستی دی. اللہ پاک اس صحت تندرستی کو ہم سب کے لیے مرتے دم تک قائم و دائم فرمائے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ ہو تو کس کام کی دولت، کسی کام کی نہیں. اصل دولت ہے صحت، عافیت، تندرستی. یہ ہو تو دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، اور صحت نہ ہو تو پھر سب کچھ بھی ہو تو کسی کام کا کچھ نہیں ہے. کتنے لوگ بیڈ پہ پڑے ہوئے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، آئی سی یو میں پڑے ہوئے، کیا اسپتال میں نہیں ہیں، کڈنی فیل ہو چکے ہیں، ڈائلسس کراتے ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہے. دنیا میں مزہ ہے؟ صحت کے بغیر کوئی مزہ ہے زندگی کا؟ اللہ کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جتنا شکر ادا کرو گے نعمت کو بڑھاؤں گا. جتنا شکر ادا کریں گے نعمت باقی رہے گی. صبر و شکر، یہی اسلام کا خلاصہ ہے، صبر و شکر. تو محترم حضرات، عام طور پر حقوق العباد پہ نا گفتگو کم ہوتی ہے. پورا سال گزر جاتا ہے، حقوق العباد پہ بات ذرا کم ہوتی ہے، اسپیچز بہت کم ہوتی ہیں. اسی لیے یہ ٹاپک میں نے رکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے. حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہمیت اللہ کے بندوں کے حق کی ہے. آپ اس معنوں میں نہیں لیجیے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کا حق کیا کم ہو گیا، بندوں کا حق اللہ کے حق سے بھی بڑھ گیا. یہ سینس میں مت لیجیے گا کہ
اللہ بڑا ہے یا بندہ بڑا ہے؟ تو اللہ کا حق زیادہ ہوگا نا، بندے کا حق تو کم ہوگا۔ ایک سینس یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں بول رہا آپ کے سامنے کہ آپ کچھ اور ہی سوچ لیں، مجھ پہ کوئی فتویٰ لگ جائے او مولانا نے یہ کیا بول دیا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں بول رہا ہوں یہ بات کہ حقوق العباد کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ قیامت میں اگر اللہ کے حقوق کہیں کم ہو گئے، یا یوں کہیں کہ اگر اللہ کے حق میں کمی ہو گئی بندے سے، تو بندہ اللہ سے توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندے کے حق میں، اللہ کے بندے کے حق میں کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، تو وہ بغیر اس بندے سے معافی مانگے اللہ سے معافی نہیں لے سکتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد بندے کے حق کی اتنی اہمیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کو؟ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں مجھ سے، اس لیے میں نے وضاحت کی۔ اور دیکھا جائے تو اسلام میں عبادت کتنے پرسنٹ ہے؟ کتنے پرسنٹ ہوگی اسلام میں جو عبادتیں ہیں وہ کتنی پرسنٹ ہوں گی؟ ہوں گی کوئی 20%۔ باقی تو سب حقوق العباد ہیں 80%، کم و بیش سم تھنگ سمجھ میں نے کوئی کیلکولیشن نہیں کی، کوئی پرسنٹیج نہیں نکالی ہے، لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ عبادت جو ہے وہ حقوق العباد کے مقابلے میں کم ہے، لیکن زیادہ بندوں کے حقوق ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد سنگولر ہے، عباد پلورل ہے۔ عبد مانے بندہ، عباد بندے، حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ اور بھی آپ سنیں گے حدیث کہ اگر بندے کے حق میں کوتاہی ہو گئی، بندہ کے حق ادا نہیں کیا، کیسے اس کی عبادت جائے گی؟ وہ تو فخر کر رہا ہوگا نا، میں تو حاجی، نمازی، بڑے درود پاک، بڑے ختم قرآن، بڑے صدقہ و خیرات، لیکن اگر اس نے بندے کے حقوق مارے ہوں گے تو یہ سارا کیسے جائے گا آخرت میں؟ اور اللہ نہ کرے اگر زیادہ حقوق مان لیے ہوں گے بندے کے تو ساری زندگی کی عبادت چلی جائے گی اور یہ زیرو ہو جائے گا، اللہ نہ کرے یہ زیرو ہو جائے گا۔ اور یہ کیا سمجھ رہا تھا؟ میرے پاس تو بڑی نمازیں ہیں، لیکن بندے کے حق میں جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اللہ کے۔ اس لیے حقوق العباد بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق بندوں پر۔ اور اسلام میں معاشرتی جو نظام ہے نا، ہمارے معاشرے کا جو سسٹم ہے، ہمارے معاشرے میں جو سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے، سوسائٹی کا جو نظام ہے، اس میں اس کی حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے بھی زیادہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق اللہ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کون مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا حق میں ادا نہ کروں؟ بھائی اللہ کا حق تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پہ زور دیا گیا ہے اسلام میں، اور میدان محشر میں زیادہ پوچھ گچھ بھی حقوق العباد کے متعلق ہوگی۔ ہاں دیکھیے اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اپنا حق، لیکن بندہ اس کا حق رہ گیا میرے اوپر خدا نہ خواستہ تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سلسلے میں معمولی باتوں پر بھی سوال کیا جائے گا بندوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ تو حقوق العباد میں انسان کو اپنے بندے ہوں، پرائے بندے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ماں باپ ہوں، سب سے نیک سلوک کرنا ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر لین دین میں، کاروبار اور بزنس میں، اس میں تو بھائی ایک پیسہ بھی اگر غلطی سے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا نا
تو اس کا بھی سوال ہے. اگرچہ آپ کا لین دین کسی کافر سے ہو، مشرک سے ہو، ایتھسٹ سے ہو، ہندو سے ہو، یہودی سے ہو، عیسائی سے ہو، لین دین میں اتنی صفائی اور اتنی جو ہے پابندیاں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، کہ یہ نہیں کہ وہ ہندو ہے کھا جاؤ اس کا مال، وہ عیسائی ہے وہ کافر ہے ہمارے لیے حلال ہے. جی یہ نہیں ہے، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. لین دین اور پیسے کے معاملے میں مسلمان تو مسلمان کسی کافر کا بھی آپ ایک پیسہ ہڑپ نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے، حساب دینا ہے. ہاں یہ ہمارے اسلام کی خصوصیت ہے، عدل اور انصاف اسلام نے ہمیں سکھایا. تو اس چیز سے تو آپ کبھی بھی اس بات میں مت سوچئے گا کہ نہیں پیسہ اور لین دین میں ہم نان مسلم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے نہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں چین، سکون، اطمینان، راحت اس وقت تک ہے جب تک بندے بندے کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اور جب بندے بندے کے حقوق مارنا شروع کر دیں، اس دن سے سوسائٹی میں سکون، چین، اطمینان زیرو، ختم. تو یہ بندوں کے حقوق میں بہت کچھ آتا ہے. اتنا لمبا ٹاپک ہے، 4 گھنٹے بولوں تو کم ہے. تو ہمیں یہ ساری خوبیاں، صفات اپنانی ہوں گی جس سے معاشرے میں جو ہے خوبی آئے. آج معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، یعنی سوائے چند لوگوں کے میجورٹی کا حال کیا ہے؟ بدلے لینا. اس نے یہ بولا نا مجھے بدلہ لینا ہے، اس سے کچھ بھی ہو جائے جواب دینا ہے. اس نے مجھے بولا ہے میں جواب دوں گا. میرے ساتھ برا کیا ہے، میں برائی کا بدلہ برائی سے دوں گا. اس نے رشتہ کاٹا ہے، رشتہ توڑا ہے، میں بھی توڑوں گا. وہ نہیں آیا نا میری شادی میں، غمی میں نہیں آیا نا، ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گا. ابھی آپ حدیث سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا، ہم نے کر کیا دیا. میرے آقا نے ہمیں کیا سکھایا تھا، ہم کیا سیکھ گئے. وہ بھائی یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ یہاں تو بھائی بھائی سے لڑنے مرنے اور دشمنی پر ایسا اترا ہوا ہے، وہ مرے وہ جیے، بائیکاٹ بھائی سے. تو محترم حضرات، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. حقوق العباد کا جاننا بہت ضروری. حق کی جمع ہے حقوق، جس کا معنی ہے ضروری حصہ. تو حقوق العباد کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے وہ تمام حقوق یا ان کا وہ حصہ جو ہم نے دینا ہے. ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کا حصہ دینا ہے. مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حصے دینے ہیں. تو ماں باپ سے متعلق تو خیر میں پورا بیان کر چکا. مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں؟ ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ تو خیر کافر سے بھی نہیں بولیں گے. مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کینہ نہیں رکھے، غیبت نہ کرے. حدیث سناؤں آپ کو، اکثر آپ نے سنی ہے. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ ہوتا ہے مسلمان. آج ہم اس کے بالکل اپوزٹ ہو گئے، الٹے ہو گئے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج میں بھی اپنے ضمیر سے پوچھوں، میری زبان سے کوئی بچا ہوا ہے؟ کوئی بچا ہوا ہے میری زبان سے؟ کس کی میں نے زندگی میں غیبتیں کی نہیں ہیں، برائیاں کی نہیں ہیں، لان تان کی نہیں ہیں؟ کس کے لیے میں نے کس کو بھڑکایا ہوا ہے، آگ لگائی ہے کس کے خلاف میں نے اپنی زندگی میں کس کے خلاف لوگوں کے کان بھرے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں کس کے خلاف دوسروں کا دشمن بنایا ہے؟
رشتہ داروں میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے، پھر پوری فیملی میں، خاندان میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس آگ کو بڑھانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ بجھانے والے نہیں ہوتے، ملانے والے نہیں ہوتے، لڑانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ آرام سے احادیث سنیے گا، ایسی ایسی حدیث آپ سنیں گے، میں سمجھتا ہوں آپ نے زندگی میں ایسی حدیث نہیں سنی ہوگی۔ تو زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو، وہ تکلیف تلوار سے اور چھری سے بھی نہیں ہوتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار اور اس قسم کی چیزوں کا، نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، چھری لگ گئی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، علاج کیا، دوا لی، زخم بھر گیا، لیکن زبان سے آپ نے کسی کو زخم لگا دیا، یہ زخم زندگی بھر نہیں بھرتا۔ اگرچہ مل بھی جائے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں کو ملائے، لیکن جو زبان سے تیر چلا دیا نا اور اس کے دل کو لگ گئی، وہ بات رہتی ہے زندگی بھر کہ اس نے مجھے یہ بولا تھا۔ اگرچہ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، وہ اپنی طرف سے اچھے سے ملے، اچھے سے اس کے پاس آئے جائے، لیکن دل میں بہرحال رہتی ہے بات، یار اس نے مجھے یہ بولا تھا۔ یہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں حسن اخلاق پر میں گفتگو کر چکا ہوں، مل تو جاتے ہیں لیکن یہ زبان کا زخم کبھی زندگی میں نہیں پڑتا، رہ جاتی ہے کہ میرے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، یہ دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ میں اس پر پورا ٹاپک بنا کر گفتگو کروں گا کہ زبان غلط چلنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جب چلتی ہے نا تو ایسے ایسے تیر نکلتے ہیں لوگ، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اپنی زبان، مسلمان کا حق کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے۔ زبان ایسی چیز ہے، دیکھیں ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اب ہر آدمی طاقتور نہیں تو زبان تو چلاتا ہے، زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ نرمی سے، پیار سے، محبت سے گفتگو کرنا، مسکراہٹیں پھیلانا۔ ایک طویل حدیث ہے لیکن اس کا آخری حصہ میرے موضوع ٹاپک سے متعلق ہے، میں وہ چھوٹا سا جملہ جو آخری ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی، یہ کرنا صدقہ، یہ کرنا صدقہ، یہ کرنا صدقہ۔ یا رسول اللہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں، فرمایا یہ نہیں کرو تو یہ کرو، یہ نہیں۔ آخر میں فرمایا یا رسول اللہ ہم کچھ صدقہ نہیں کر سکتے، ان میں کوئی چیز صدقہ خیرات کے طور پر نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارا مسلمان بھائی جب ملتا ہے مسکرا سکتے ہو؟ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اب منہ بنا کے رکھنا، منہ چڑھا کے رکھنا، اس میں کون سا ثواب مل رہا ہے بھائی آپ کو؟ وہ بھائی دشمن بھی ہے آپ کا، اگر وہ مل رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے مل لو۔ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ہاتھ ملاؤ آپ، وہ نہیں بڑھا رہا آپ ہاتھ بڑھاؤ، آپ ہاتھ بڑھاؤ۔ آپ نہیں میں کیوں جاؤں اس کے، یہ میں نے تو مروا دیا ہم کو، یہ میں ہماری نہیں نکل رہی، اس میں نے ختم کر دیا ہم کو۔ اللہ کے لیے جھکنا سیکھو، اللہ آپ کی عزت کو بلند کرے گا۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یار میں ارے اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو یہاں بھی عزت دے گا، وہاں بھی عزت۔ آپ چھوٹے نہیں ہوگے، آپ کی عزت بڑھے گی۔ تو بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، اولاد کی اچھی تربیت، میاں بیوی کے بھی پھر اپنے حقوق ہیں، یہ سارا حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اب اس سے لگائیں۔ ذرا سی غلطی ہو گئی حقوق العباد میں، سکون برباد۔ تو قرآن نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اس کا حق دو، مسافر اس کا حق دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یتاما، مساکین، جار ذی القربى، جار ذی القربى
والجار الجنب، دو قسم کے پڑوسی، پڑوسیوں کا بھی حق کتنا ہے اسلام میں، آپ سوچو، اللہ اکبر۔ میں دو چار حدیثیں آپ کو سنا دوں کہ پڑوسی کا حق کتنا ہے، آپ کا جو نیبر ہے۔ قرآن نے دو قسم کے پڑوسی بیان فرمائے، ایک تو وہ جس کی گھر کی باؤنڈری وال آپ کے گھر سے ملی ہوئی ہے، وہ تو قریب والا پڑوسی ہو گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا میرے گھر کے برابر میں بازو میں جس کا گھر ہے وہ میرا پڑوسی ہے، بس باقی نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا تمہارے گھر سے لے کر 40 گھروں تک، دائیں بائیں آگے پیچھے سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ تو دور کے پڑوسی ہوں کہ ساتھ بیٹھنے والے ساتھی ہوں، قریب کے پڑوسی ہوں، قرآن نے سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل امین آئے میرے پاس، حضرت جبرائیل آئے حضور کے پاس، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بیان کرنا شروع کیا، پڑوسیوں کی یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کی یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کی یہ حقوق ہیں۔ پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے کو ایسا لگا کہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے گا، جیسے آپ کے بچے آپ کے وارث ہوتے ہیں نا، مال میں ہوتے ہیں نا، ترکہ ملتا ہے، ورثہ ملتا ہے، اتنے حقوق بیان فرمائے، اور فرمایا کہ جب تم کھانا بناؤ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ تمہارے جو ہے وہ پڑوسی کو بھی پہنچ جائے۔ کس لیے؟ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کے سلوک کا مستحق ہے، محتاج ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا مکان لینے سے پہلے پڑوس کو دیکھ لو کیسا ہے، پڑوسی کیسا ہے۔ محترم حضرات، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کا حق، اسلام نے اس پہ بھی بڑا زور دیا۔ کیوں؟ وجہ چلیں، ماں باپ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ابھی رشتہ داروں کے بارے میں بھی میں عرض کرتا ہوں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی سنتے ہیں، کچھ باتیں میں وہاں عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا گھر ہے نا، آپ جہاں رہتے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر کہ جہاں آدمی رہتا ہے نا وہاں 50 سال گزار دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بتائیں گے کہ میں یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے، 30 سال سے رہ رہا ہوں، 40 ایئر سے میں یہیں پہ رہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، مائنڈ میں بات لائیں، اگر آپ کی اور پڑوسی کی اللہ نہ کرے ہو جائے انبن یا لڑائی، اللہ نہ کرے، تو میں آپ بتاؤ اس جگہ پر 10 سال یا 20 سال گزارنا آسان ہے؟ اس جگہ پر 30 سال گزارنا آسان ہے؟ دیکھیے حقوق اپنی جگہ، آپ دنیاوی طور پر سوچیں نا، آپ جہاں رہ رہے ہیں گھر کس لیے ہے؟ سکون کے لیے۔ بھئی گھر اللہ نے دیے سکون حاصل کرنے کے لیے نا۔ اب بندہ اپنے گھر میں کتنی دفعہ داخل ہوتا ہے، کتنی دفعہ نکلتا ہے؟ بھئی صبح سے شام تک اپنے گھر میں 10 15 20 دفعہ تو آتا جاتا نکلتا ہے نا۔ اور اب پڑوسی سے ہی ہو گئی جنگ آپ کی، تو پھر گھر میں داخل ہوں تو ٹینشن، باہر نکلیں تو ٹینشن کہ یار ابھی گھر باہر نکلیں گے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کچھ انبن نہ ہو جائے، کوئی بات نہ ہو جائے، ہمارے بچوں کی ان کے بچوں سے کچھ نہیں ہو رہی ہے، بن نہیں رہی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو بندہ گھر میں سکون کیسے حاصل کرے گا؟ یہ تو بتائیں، اگر پڑوسی کے ساتھ مسئلے مسائل رہیں گے، یہ تو بتائیں آپ۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا ذی القربہ، رشتہ دار۔ میرے آقا کی حدیث سنیے، فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں رزق بڑھا دیا جائے، رزق میں وسعت ہو، اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، دو چیزیں حضور نے فرمائی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، رزق میں وسعت ہو جائے اور عمر بھی بڑھ جائے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی۔ دوسری حدیث سنیے، ابن ماجہ، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب، حضرت ثوبان کہتے ہیں حضور نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی، تقدیر کو کوئی چیز سوائے دو چیزوں کے، دعا اور نیکی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اور یہ وہ والی تقدیر ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے،
معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھا لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا. اب اس کو سمجھیے گا تقدیر معلق کیا ہوتی ہے. اللہ نے کسی کے نصیب میں لکھ دیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لکھا ہوا ہے تقدیر میں، لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا اگر یہ کوئی نیکی کر لے تو یہ بلا ٹل جائے، یہ بھی لکھ دیا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، جو کسی دعا سے بدلنی ہوتی ہے یا کسی نیکی کی وجہ سے وہ تقدیر یعنی لکھی ہوئی چیز کو بدلنا ہوتا ہے، چینج ہونا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اب وہ بندہ کوئی ایسی نیکی اچانک کر لیتا ہے یا کوئی دعا ایسی کر لیتا ہے، اللہ اس نیکی یا دعا کی وجہ سے اس بلا کو ٹال دیتا ہے. تو حضور نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ تقدیر کو یا تو دعا بدل دیتی ہے یا کوئی نیکی بدل دیتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے، فزیکلی ہونا ہوتا ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کے خواب میں لے جاتا ہے. یہ ہوا ہے، موت لکھی تھی، قتل لکھا تھا اس کا، کسی اللہ کے ولی نے دعا کر دی، یا اس طرح کا کوئی حادثہ لکھا تھا، اس نے کر دیا صدقہ، اس نے کر دی صدقہ، تو 70 برائی کے دروازے صدقہ بند کرتا ہے، برائی ٹالتا ہے. تو وہ یوں ٹلتی ہے کہ واقعہ تو ہوتا ہے لیکن فزیکلی نہیں ہوتا، اللہ اس کو خواب میں کر دیتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا. تو حضور نے فرمایا عمر میں زیادتی ہوتی ہے کس سے؟ نیکی کرنے سے. اور مطلب کیا حدیث کا؟ تقدیر بدلتی ہے نا دعا بلائیں دور کرتی ہے، دعا سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور نیکی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے عمر دراز ہو جاتی ہے. اور فرمایا گناہ کرنے سے بندہ محروم ہوتا ہے رزق سے. اب رزق سے مراد یہ دنیا کا مال پیسہ دولت ہے یا آخرت کا؟ فرمایا آخرت کے رزق سے محروم ہوتا ہے، بعض دفعہ دنیاوی طور پر بھی محروم ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. ایک تیسری حدیث سنیے، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے. اور تیسری چیز ایکسٹرا اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، فرمایا بری موت دور کر دی جائے اس سے. یہ 3 چیزیں جس کو پسند ہو. کس کو پسند نہیں ہے بھائی؟ ہر آدمی پسند کرتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر تھوڑی بڑھ جائے اور بری موت سے میں بچ جاؤں. تو فرمایا یہ 3 چیزیں جس کو پسند ہو وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. رشتہ کاٹنے والا، بخاری مسلم کی حدیث، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جتنے رشتے کاٹے یہ رشتے اللہ سے کل بات کریں گے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب رشتہ اللہ سے بات کرے گا، یہ کوئی عجیب سی بات لگ رہی ہے. میں نے کہا کوئی عجیب نہیں. آپ نے درس قرآن خلاصہ قرآن سنا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اسکن بولے گی نا، زمین بولے گی نا. کل آپ نے سنا زمین گواہی دے گی، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں ابھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب زمین بتائے گی، ایک ایک نیکی بتائے گی، ایک ایک گناہ بتائے گی. تو پھر رشتہ، چاہے وہ رشتہ اپنے دوستوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، یا رشتہ داروں کا رشتہ ہو، تو یہ جس نے رشتہ کاٹ دیا یعنی تیرا میرا جینا مرنا ختم، یہ ان شارٹ یہ رشتہ اللہ کو شکایت کرے گا، اللہ سے بات کرے گا. اور کیا بات کرے گا؟ اے اللہ، غور سے سنو، رشتہ کاٹنا آپ معمولی سمجھتے ہیں نا، رشتے ختم کرنا بڑا آسان لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں لوگ. رشتہ جس نے کاٹا یہ رشتہ اللہ سے بات کرے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے مجھے کاٹا ہے تو اس کو کاٹ. اور اللہ جس کو کاٹے بتائیے اس کا حال کیا ہوگا قیامت میں. اس لیے خدا کے واسطے رشتوں کو مت کاٹیں. آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، آپ کی فیملی کا کوئی نہیں ہے. بھائی میں آپ میں سے کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں، یہاں پہ آپ میں سے بھی کوئی میرا رشتہ دار یہاں نہیں ہے، میرا ایک بھی رشتہ دار دار السلام میں نہیں ہے، ایسا ہی ہے. لیکن میرا آپ کا رشتہ ایمان کا ہے، مسلمانوں والا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ،
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایمان کا رشتہ تو ہے نا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ ختم کر دے، ملنے جلنے رہنے سلام دعا آنا جانا، یعنی جینا مرنا ختم، بتائیے شکایت کرے گا نہیں کرے گا اللہ سے؟ کتنی سخت سخت وعید ہے، اے اللہ اس نے مجھے کاٹا تو اس کو کاٹ۔ چوتھی حدیث سنیے، میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ رحمت نہیں اتارتا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ رشتوں کو ختم کرنا اور کاٹنا۔ پانچویں حدیث سنیے، جس گناہ کی سزا دنیا میں بڑی جلدی آتی ہے، حضور فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جس گناہ کی سزا بہت جلدی دنیا میں آتی ہے اور اس کے لیے اس گناہ کا عذاب آخرت میں اسٹور رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں سزا عذاب نہیں ہے۔ فرمایا وہ گناہ جس کی وجہ سے بڑی جلدی سزا آتی ہے، دنیا میں بڑی جلدی سزا دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اسٹور رہتا ہے اس کا عذاب، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ فرمایا رشتہ کاٹنا، رشتہ کاٹنا ہے۔ تو حضرات میرے خیال میں اتنا بھی بہت ہے، اگر ہم سمجھیں مسلمان کی سب چیزیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا خون، میرے آقا نے فرمایا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور آدمی کے غلط یعنی برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ حقیر سمجھتے ہیں؟ اپنے سے نیچے سمجھے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور پھر آج کل ایک بیماری اور بھی عام ہو رہی ہے، کچھ لوگ دوسروں کی زمینیں کھا لیتے ہیں، پراپرٹی کھا لیتے ہیں۔ اس کا عذاب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے کسی کی زمین چھینی ظلمن، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق سمجھتے ہیں، پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، 1 انچ بھی زمین کسی کی کھا لی تو بڑا سخت عذاب ہے۔ حضرات اب میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالی کتنا پسند فرماتا ہے اس بندے کو، جس بندے کا ذکر حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے کیا فرمایا۔ سنیے، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ، ایک شخص آیا حضور کے پاس اور وہ آ کر حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، آپ جو شکایتیں کرتے ہیں نا میرے رشتہ داروں نے یہ کر دیا، میرے فلانے نے یہ کر دیا، او بھائی یہ تو باتیں مسئلے حضور کے زمانے سے چل رہے ہیں، ہمیں اچھا بننا ہے۔ اب یہ حدیث غور سے سنیے ذرا، کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں انہیں ملاتا ہوں یہ کاٹتے ہیں۔ بات سمجھے کیا کہا؟ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کو ملاتا ہوں یہ کاٹتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں ملتا ہوں جاتا ہوں، یہ ایسے کام کرتے ہیں جو کاٹنے والے ہیں۔ میں جاتا ہوں صحیح طرح بات نہیں کرتے، میں جاتا ہوں میرے کو ٹائم نہیں دے، میں جاتا ہوں پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملنا نہیں چاہتے۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ یہ انہوں نے کس سے کہی بات؟ کس سے کہی؟ حضور سے کہی۔ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں ملاتا ہوں یہ کاٹتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں اچھا کرتا ہوں یہ میرے ساتھ اچھا ہی نہیں کرتے، برائی کرتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کس سے کہی؟ حضور سے کہی۔ میں احسان کرتا ہوں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں میں بڑی نرمی سے پیار سے ان سے ملتا ہوں، یہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں، جہالت کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بات ہے، کیا حضور کو بتا رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔
میں نرمی سے بات کرتا ہوں، یہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ذکر فرمائیں، دوبارہ بتا دوں تاکہ یہ حدیث آپ بھولے نہیں۔ یا رسول اللہ میرے رشتے دار ایسے میں انہیں ملاتا ہوں، یہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں نرمی سے بات کرتا ہوں، یہ جاہلوں والی بات کرتے ہیں۔ اسی پہ غصہ آتا ہے نا یار، میں نے اتنی اچھی سے بات کی، میں جاہلوں والی بات کر رہا، اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، اسی میں رشتے ٹوٹتے ہیں نا۔ 3 باتیں ہو گئیں، حضور نے کیا فرمایا، اب سنو ذرا، کاش کہ ہم صرف سنیں نہیں عمل کریں اس پہ۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، اے پیارے اگر جیسے تو بتا رہا ہے، جیسے تو نے مجھے بتایا ہے، اگر واقعی ایسا ہے جیسے تو نے مجھے بتایا ہے، اگر واقعی ایسا ہے کہ تو بڑے اچھے سے ملتا ہے اپنے رشتے دار سے لیکن وہ اچھے سے نہیں ملتے، تو نرمی سے بات کرتا ہے وہ جاہلوں والی بات کرتے ہیں، تو اچھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو ملاتا ہے وہ کٹتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہے جیسا تو بتا رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیشہ تیرے لیے ایک مدد کرنے والا رہے گا جب تک تو یہ کرتا رہے گا، یعنی تو ملاتا رہے گا، وہ کاٹیں بھی تو تو ملائے، وہ جاہلوں والی بات کریں پھر بھی تو جاہلوں والی بات نہیں کر، تو پھر بھی نرمی سے ملے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ برا سلوک کرے پھر بھی، تو اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی۔ کیا فرمایا، مددگار اللہ کی طرف سے آئے گا جب تک تو یہ کرتا رہے گا، اور جب تو نے بھی کاٹنا شروع کر دیا، جیسے وہ کاٹ رہے ہیں، جیسے وہ نفرت کر رہے ہیں تو نے بھی شروع کر دی نفرت، جیسے وہ تجھے محروم کر رہے ہیں تو بھی محروم کر رہا ہے، جیسے وہ جاہلوں والی بات کر رہے ہیں تو بھی جواب جہالت سے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا، وہ مددگار اللہ کی طرف سے جو آیا تھا وہ چلا جائے گا۔ تو بتائیے فائدہ کس میں ہے، صبر کرو، اور رشتہ داروں سے تم جو بھی وہ کرے تم جواب اچھے سے، تم اپنا کام کرو تو اللہ کی مدد ہوگی اور وہ مددگار رہے گا آپ کے پاس۔ تو آپ کو اللہ کی طرف سے مددگار چاہیے یا آپ بدلہ لے کے وہ مددگار واپس کرنا چاہتے ہیں؟ واقعہ سنا دوں، میرے آقا کی خدمت میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے حضرت ابو بکر کو بہت غلط باتیں کہیں، سنتے رہے حضرت ابو بکر، کافی دیر تک سنتے رہے، خاموش رہے۔ جب اس نے بہت زیادہ بولا نا حضرت ابو بکر نے جواب میں ایک جملہ بول دیا، یعنی جواب دیا، وہ جاہلوں والی بات کر رہا تھا، حضرت ابو بکر نے اس کو جواب دیا۔ حضور تھوڑے سے ناراض ہو گئے، توجہ سے سنیے گا، یہ سننے سے صبر آئے گا آپ کو، صبر۔ حضور تھوڑے سے ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر تو پہچان گئے، صبح و شام کے ساتھی تھے، تو حضور کو برا لگا میں نے جواب دیا نا، یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا۔ یہ بات آپ نے پہلے سنی ہے کبھی؟ کیا پتہ چلا اس سے؟ آپ کو کوئی کچھ بھی بولے آپ خاموش رہیں، اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی اور اللہ کرم فرمائے گا۔ تو محترم حضرات، بس میں یہی عرض کروں گا کہ حقوق العباد میں ہم سے کوتاہی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، جذبات میں غصے میں کوئی جملہ منہ سے ہم بھی نکال دیں، ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب ایک حدیث سن لیں ذرا ان شارٹ، اور آپ بھی یہ حدیث سن کے کچھ پریشان ہو جائیں گے شروع میں، لیکن جب پوری حدیث سنیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ بات ہے اس حدیث میں۔ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک بندے سے کہہ رہا ہے، میں بیمار تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا، تو اے انسان تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ وہ حیران ہو کے بولے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو، میں تیرے کیسی عیادت کرتا؟ تو یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور تو اس کو پوچھنے نہیں گیا، عیادت تو نے نہیں کی، تو نے اسے پوچھا نہیں، خیریت نہیں معلوم کی۔ اللہ فرمائے گا اگر تو اس کی خیریت پوچھتا، تو اس کی عیادت کرتا، تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ آج ہمیں اللہ چاہیے نا، اللہ کہاں ملے گا؟ بیمار کی عیادت کرو وہاں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آدمی سے کہے گا اے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اب بندہ کہے گا اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے، تو سب کو کھلا رہا ہے، تو نے مجھ سے کب کھانا مانگا؟ فرمایا میں نے مانگا تھا تجھ سے کھانا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ یا اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ تو بھوک تو انسانوں کو لگتی ہے، بندوں کو لگتی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے سن، زمین پہ وہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر و ثواب میری طرف سے تجھے مل جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی بندے سے تیسری بات فرمائے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا ہے، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ یا اللہ تو پانی کہاں پیتا ہے؟ تو نے مجھ سے کب پانی مانگا؟ تو نے تو نہیں مانگا مجھ سے پانی۔ اللہ فرمائے گا میں نے مانگا تھا تجھ سے پانی۔ اب کتنی عجیب بات لگ رہی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو دے دیتا تو میرے سے اجر و ثواب پا لیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا فرمائے گا کہ کھانا ہو گیا، پانی ہو گئی، بیماری، ہاں اب سنیے ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ بھوک پیاس بیماری سے پاک ہے، لیکن بندے کی بھوک، بندے کی پیاس اور بندے کی بیماری کو اپنی بھوک اپنی پیاس فرما رہا ہے کہ میری بھوک، میری پیاس، میری بیماری، حالانکہ بندے کے پاس ہے یہ۔ اللہ تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرے بندوں کی ضروریات پوری کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ تو ایک بندے کی بات کر دی نا اللہ نے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کسی ملک میں، کسی شہر میں 100 لوگ، 200 لوگ، 1000 2000 10,000 یا پورا شہر بھوک سے تڑپ رہا ہو، پانی پینے کو نہ ہو، تو بتاؤ اس کا سوال کتنا ہوگا مجھ سے اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ آج فلسطین میں، غزہ میں کتنے ملین لوگ 3 4 دن میں ایک روٹی کا ٹکڑا مشکل سے کھاتے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کو۔ بتائیے مالداروں سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو اس طرح ہم توجہ کریں۔ محترم حضرات غور فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ عبادتوں پہ زیادہ فخر مت کرنا، حقوق العباد کا دھیان رکھنا۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، اس کی نماز روزے صدقہ بہت زیادہ ہے، بڑے چرچے ہیں اس کی نمازوں کے کہ یہ تو تہجد گزار عورت ہے، یہ تو بہت روزے رکھنے والی عورت ہے، مگر وہ عورت اپنی پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ یہاں پہ پڑوسی کا ذکر ہے خاص طور پر۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج بڑے چرچے اس کے، بڑی نیک عورت ہے، لیکن کیا کام کرتی ہے وہ؟ عبادتیں بہت، لیکن کام کیا کرتی ہے؟ اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ کس کو؟ پڑوسی کو۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ اسی شخص نے دوبارہ حضور سے کہا یا رسول اللہ ایک دوسری عورت ہے، نماز روزے صدقے اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کے، بس فرض نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی، کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات اس کے علاوہ زیادہ نیک کام نہیں ہے، ہاں اس کا چرچا نہیں ہے اتنے نیکیوں میں، لیکن اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی پڑوسی کو، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں حضور نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کو مسجد کے دروازے پہ بھیج دیا۔ یہ گیٹ جیسے ہمارا گیٹ ہے نا مسجد کا، ایسے بھیجا۔ فرمایا جاؤ تینوں جاؤ، ابو بکر عمر علی جاؤ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو
یا رسول اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ گیٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو، اور اعلان یہ کرو خبردار پڑوسی 40 گھر تک ہے، یعنی تمہارے گھر سے لے کر اگلے 40 گھر، رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ اب اس کے بعد سنیے کیا فرمایا؟ میرا آقا نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جس شخص کی تکلیف سے اس کا پڑوسی نہ بچے، اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جا رہا ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف دینے والا۔ فرمایا جس مسلمان میں 3 خوبیاں ہوں، 3، کاش یہ 3 خوبیاں میرے اندر پیدا ہو جائیں، جس مسلمان میں یہ 3 باتیں، 3 خصوصیات ہوں، اللہ تعالی قیامت کے دن حساب میں بڑی آسانی فرمائے گا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی اللہ حساب لے گا، یہ مطلب میں تو اس قابل نہیں کہ حساب دے سکوں، ایک ایک سانس کا، پانی کے ایک ایک قطرہ کا، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کا حساب دینا اللہ کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب تھوڑا آسان کر دے اور آسانی سے میں چھوٹ جاؤں۔ 3 باتیں آج باندھ لیں کہ میرے کو یہ کام کرنے ہیں۔ 3، نہ صرف یہ کہ اللہ حساب میں آسانی فرمائے گا بلکہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، اب غور سے سننا تینوں باتیں۔ نمبر 1، جو شخص تمہیں محروم کرے، یعنی وہ تمہیں نہیں پوچھ رہا، اب محروم کا مطلب وسیع ہے، یعنی تمہاری ہیلپ کرتا تھا اب ہیلپ نہیں کر رہا، یا تمہیں اچھے سے ملتا تھا محروم کر دیا اچھی ملاقات سے، یا تمہیں ٹائم دیتا تھا اب تمہیں ٹائم نہیں دیتا، مسکرا کے ملتا تھا اب غصے سے ملتا ہے، یعنی سب چیزوں میں محرومیاں آ رہی ہیں نا، محروم کر دیا آپ کو، پہلے آپ کو اچھا سمجھتا تھا اب آپ کو برا سمجھتا ہے، مطلب یہ سارے مفہوم آ رہے ہیں اس میں۔ جو شخص تمہیں محروم کرے تم اسے دینے والے بنو۔ اب دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ بھی پیسے والے ہوں، اب جو غریب ہے وہ کہاں سے دے گا؟ اب جو غریب ہے وہ تو نہیں دے سکتا نا، مطلب آپ جو دے سکتے ہو آپ دو۔ وہ آپ کو پیار نہیں دے رہا، محبت نہیں دے رہا، مسئلہ جھگڑا یہیں تو اس سے شروع ہوتا ہے، یار وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے، میں کیوں ملوں اس سے؟ حدیث سنو، جو تمہیں محروم کرے اسے دینے والے بنو۔ وہ محبت نہیں دے رہا، آپ دو محبت۔ اور جو تم پر ظلم کرے، نمبر 2، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرنے والے بنو۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اور جو تم سے تعلق ختم کرے، جو تم سے تعلق ختم کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی قیامت میں اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا۔ یہ 3، اونلی 3، صرف 3 چیزیں۔ ہاں مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، ظاہر ہے غصہ آتا ہے آدمی کو، بھائی وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں منہ چڑھا کے بات کرتا، میں کیوں جاؤں؟ اب یہاں پہ یہ صبر کرنا پڑے گا۔ بھائی آپ کو فائدہ بڑا چاہیے، آپ نے اس سے نہ مل کر یہ 3 چیزیں ختم کر کر چلو اپنے دل کو تسکین پہنچا لی، اپنے کو بڑا کر لیا، آپ کی میں پوری ہو گئی۔ میں کا مسئلہ ہے نا، بھائی وہ مجھ سے نہیں مل رہا، وہ منہ چڑھا رہا ہے، میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں وہ ہاتھ نہیں دے رہا، تو آپ نے اپنا غصہ پورا کر لیا، آپ کو تسکین ہوگی نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ لیکن بتاؤ آخرت میں محروم ہو گئے، آخرت میں محروم ہو گئے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب بڑا آسان کر دیتا، لیکن اب حساب آسان نہیں ہوگا آخرت کا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے بھائی کے لیے سکون کا باعث بنے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ مشکل کام ہے لیکن کوشش کریں، اللہ کی رضا چاہیے، حضور کی شفاعت چاہیے، ہم ان احادیث پہ عمل کریں۔ جب ایسا ہوگا اللہ کی رحمت کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ محترم حضرات، بس میں جاتے جاتے آپ سے یہی کہوں گا کہ جن کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں کوتاہی ہے تو بندہ کسی طرح پورا کر لے، اللہ معاف کرے گا، توبہ کرے۔ لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے اس بات پہ متفق ہیں، اس کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ بندے سے معافی مانگے، اپنا حق معاف کرائے۔ تو ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے، ان کی عادت تھی کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں رہے، مرنے سے پہلے ہم سب حقوق معاف کروا لیں، ہم سے ہوئی غلطی یا کسی نے ہمارے سے زیادتی کی ہم اسے معاف کر دیں۔ آخری حدیث سن لیں بس، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، حقوق العباد میں پھنس گیا تو ساری زندگی کی عبادت جا سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟
مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس ایک ٹکا نہ ہو بیچارے کے پاس. تو عرض کیا بولا مفلس غریب وہی ہے نا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب لے کر آئے گا اللہ کے پاس. پھر کیا ہوگا؟ اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہوگا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لے کے آئے گا، سب پورے، وہ پورے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے برے الفاظ کسی کے لیے بولے ہوں گے، غیبت کی ہوگی، مطلب اس طرح کا کام کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، یا کسی کو ہو سکتا ہے خدا قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہوگا، حقوق العباد ہوں گے اس کے اوپر. تو اب ہر آدمی آئے گا اللہ کے بعد، اے اللہ اس نے یہ کیا، اے اللہ اس نے یہ کیا، اے اللہ اس نے یہ کیا. اللہ کیا کرے گا؟ جتنی زیادتی کی ہوں گی، جتنے حقوق مارے ہوں گے نا، اتنی نیکیاں اس کی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. کس کو؟ جس کا حق مارا ہوگا. یہاں تک کہ لوگ آتے رہیں گے. وہ نہیں ہے بینک میں جاتے ہیں، وہ چیک لے کر، ایک کیش ہوا، دوسرا کیش ہوا، تیسرا کیش ہوا، 100-200 چیک کیش ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو یہاں اس کے پاس بہت عبادت ہے، مگر لوگوں کے حق مارے ہوں گے تو جس کا جتنا حق بنے گا وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں، تو وہ حق کہاں سے پورا ہوگا؟ اس کی عبادتیں لیس ہوں گی، مائنس ہوں گی. حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ لوگ آتے رہیں گے، اب اس کی ساری نیکیاں، سارا ثواب، ساری عبادتیں ختم، مگر ابھی لوگوں کے حق پورے نہیں ہوئے. پھر ایک بندہ آ جائے گا، اے اللہ میرا بھی اس نے یہ حق مارا. اب حضور فرماتے ہیں اس کے بعد تو ثواب ہی ختم ہو گیا، اب کہاں سے دیں گے؟ اب کہاں سے دے گا یہ؟ حضور فرماتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا جو بندہ آئے گا نا جس کا حق ہوگا، اس کے حق کے مطابق اس بندے کے گناہ اس کے کندھے پہ ڈالے جائیں گے. یا اللہ، جو تھا نیکی وہ بھی زیرو، اور قرض جو چڑھا وہ کیا؟ دوسروں کے گناہ اپنے کندھے پہ آ گئے. بتائیے کیا کمایا اس نے؟ یہ ہے حضور نے فرمایا حقیقی مخلص. سب کچھ لایا مگر زیرو ہو گیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں لوگوں کو معاف کر کے، جو رشتے توڑے ان کو جوڑ کر، جو ظلم کرے ان کو معاف کر کے، آخرت میں پھر اس کا جو صلہ ملنا ہے اللہ پاک وہ صلہ ہمیں عطا فرمائے. صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتہ نہ کاٹیں، رشتہ جوڑیں. اگر وہ آپ سے صحیح نہیں مل رہا، آپ اچھے ہو جائیں اس کے ساتھ. یہ آپ کے لیے یہاں بھی بہتر ہے اور وہاں بھی بہتر ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ چھوٹی سی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر سکے ہیں. سنی جماعت کی طرف سے یہ کوششیں ہوئیں پورے رمضان، درس و بیان و تفسیر و خلاصہ اور یہ سب. تو یہ اسی لیے ہے جماعت کے جتنے لوگ ہیں ہمارے، یا یہ گناہگار آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری کوشش اور نیت یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ جو ہے سیدھے رستے پہ آ جائیں، اسلام کے طریقے پہ چلیں. ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، جماعت آپ سے کچھ نہیں مانگتی. الحمدللہ آپ نے محبت دی جماعت کو، ہمیں محبت دی. آپ لوگ آتے رہے پورے مہینے، دن رات درس و بیان ہوتا رہا، آپ بیٹھتے رہے، آپ نے اپنا ٹائم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد و سلامت رکھے. میری دعا ہے. رمضان المبارک بس اب رخصت ہوا چاہتا ہے اور آپ نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ. ٹائم دینا بھی یہ آسان نہیں ہے. ظاہر ہے جس طرح دوسرے لوگ ٹائم کو باہر گزار دیتے ہیں آپ بھی گزار سکتے تھے، آپ بھی رات پوری جاگے ہیں، لیکن آپ آئے نا ماشاءاللہ. تو اس کا اجر اللہ آپ کو یہاں بھی اور وہاں بھی عطا فرمائے گا. بس اب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آنے والا رمضان پھر عطا فرمائے اور پھر خیر سے انشاءاللہ یہ تندرستی عافیت ہمارے پاس ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اسی طرح پھر رمضان کو گزاریں. بلکہ ہم دعا کرتے ہیں اچھے سے اچھے طریقے سے گزاریں. یہ نیت ہے نا انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ آج سورہ یاسین پڑھی جائے گی 20 رکعت میں، کل چاند نہیں ہوا تو سورہ رحمان پڑھی جائے گی، اور عید کی چاند رات لیلۃ الجائزہ گفٹ ملنے والی رات، اس میں بھی آپ آئیے گا. پھر عید آئے گی انشاءاللہ خیر سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. بھائی عید تو پھر عید ہے نا، عید والے دن جو عید کی خوشی ہوتی ہے وہ تو پورے سال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے رمضان کا ایک غم ہے کہ بھائی مغفرت، رحمت،
اور ثواب میں زیادتی کا مہینہ چلا گیا، وہ ایک احساس فیلنگ ہے، لیکن بہرحال عید تو پھر عید ہے نا، اللہ نے دی ہے نا ہمیں عید، تو خوب خوشیاں منائیے گا۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، اہل و عیال کو، سب کو یہ عیدیں بار بار نصیب فرمائے۔ بس یہ خیال رکھیے گا کوئی ایسا کام خوشی میں نہ ہو جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیجیے گا، میں عید والے دن بھی یہ ریمائنڈر چھوڑوں گا، ریمائنڈ کراؤں گا، پچھلے سال بھی میں نے ریمائنڈ کرایا تھا کہ ہو سکے، بلکہ ہو سکے کہ ہمارا فرض بنتا ہے، جس نبی کے صدقے عید ملی، رمضان ملا، اس نبی پر عید والے دن خاص طور پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ یہ عادت بنا لیں ہر عید میں، بلکہ